کیا. تو حضرت مولانا الیاس صاحب نے جب ہمیں پانی دیا تھا وہ پانی صاف ستھرا تھا. ہم نے اپنے خواہشات ملائے. گزشتہ جمعہ کا واقعہ لکھنؤ کی جماعت یہاں پر کی. کرتے کیا ہیں دیکھو. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اگلے مہینے آ رہے ہیں. اللہ آمد کو قبول فرمائے, مخلوق کے لیے استفادے کی توفیق نصیب فرمائے. میں سمجھتا ہوں عالم اور پوری دنیا کے چوٹی کے ٹکر کے اکابرین, ایک طرف دنیا ایک طرف آخرت, دنیا میں رہ کر آخرت کا دامن نہیں چھوڑا. چیف جسٹس تھے پاکستان کے, اور دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جس ملک کے اندر آپ نہ گئے ہوں. اور تقویٰ طہارت اعلیٰ درجے کی. ہم جیسے کمینے ایئرپورٹ میں جائے تو ٹوپی اتر جائے, انگریزی ممالک میں جائے لباس بدل جائے, ہیئر اسٹائل بدل جائے. ایک طرف دنیا کے گزرگاہ لیکن دنیا کے خریدار نہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کا نمونہ آپ کی زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے. آپ کی حیات کے اندر حضرت نے لکھا کہ تبلیغ کا کام اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن اس میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں تقریر کرنے کے لیے, کیا ہر چیز کی ایک صلاحیت, ہر چیز کی ایک کیپیسٹی نہیں ہے؟ الیکٹرک کا کام نہیں جانتا, میں ہاتھ ڈالوں گا تو شاٹ مارے گا نہیں مارے گا. گاڑی چلانا نہیں آتا, گاڑی پر بیٹھ گیا, بریک کیا ہے ایکسیلیٹر کیا ہے معلوم نہیں, چکر لگے. دین کے کاموں کے نفع نقصان کو جانے بغیر کہ میرے کہنے کا انجام اللہ راضی ہوگا ناراض ہوگا. وہ چلر کا بیپاری, وہ اسکراپ کا بیپاری. بھائیو بزرگوں دوستو, معراج کے اندر حضرت جبرائیل ایک جگہ رک گئے, تم نہ معلوم کیا, گئے سال کا واقعہ. حضور کے امیر صاحب رجب کے مہینے کے اندر تقریر کر رہے تھے. کہہ رہے تھے, یہ علماء بیان نہیں کرتے, کہنے لگے کہ معراج میں ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے. پوچھا تم جانتے ہو؟ کہا نہیں جانتے. کہا ان کا وقت اللہ کے راستے میں نہیں لگا تھا. اس قسم کی حرامی باتیں ایسے لوگ کہتے ہیں جس سے کفر لازم آتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام پر تہمت. یہاں گزشتہ جمعہ لکھنؤ کی جماعت تھی, مولانا تقی عثمانی صاحب لوگ کہتے ہیں کہ تم کیوں کہہ رہے ہو؟ انشاءاللہ ہمارے اکابرین کی کتابیں, ہمارے اکابرین کے ملفوظات, ان کی تقاریر کو ایک سی ڈی بنا کر اور ان کے ملفوظات کا ایک دستہ بنا کر ہم عنقریب آپ کے حوالے کریں گے. یہ صرف اس لیے حدیث قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے. کیا نشانی؟ لوگوں کو حق بات کہنے سے بچا جائے گا ان کے ڈر کی وجہ سے. ارے مرنے دو یار, اب کہے گا تو خامخواہ جو ہے ظلم ہوگا, فتنہ ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ دو وجہ سے علماء خاموش ہے. ایک اس وجہ سے کہ اس جماعت کے اندر اشرار اور فتیل قسم کے لوگ ہیں, معاف نہیں کریں گے, اس کا جینا حرام کر دیں گے. شر سے بچنے زبانوں کو لگام لگایا. اور دوسرے اس وجہ سے کہ اس کام کا ریکارڈ ماضی کا بہت اچھا ہے, ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہدایت یافتہ ہوئے. اس ریکارڈ کو دیکھ کر اگر کوئی جملہ کہا جائے, خدا نہ کرے کہ میرے جملے سے لوگ جماعت سے دور نہ ہو جائیں, اس وجہ سے یہ دو وجوہات سے ہر کسی عالم کو بلا کر لاؤ, ممبر رسول پر بٹھاؤں گا, آپ نے اللہ کا قرآن دو, قسم دے کر پوچھو کہ موجودہ تبلیغی حضرات جو کام کر رہے ہیں صحیح ہے یا غلط. پھر آپ جانے, اللہ جانے, اس کا قول جانے, اللہ جانے. ہر کوئی تم سے تنگ ہے, ناراض ہے, بولتا اس لیے نہیں کہ تمہارے فتنے سے ڈرتا ہے. گزشتہ جمعہ یہاں جماعت تھی لکھنؤ کی, آئی اثر کے بعد ملاقات کے لیے. ہم نے کہا کتنے دنوں کی ہے جماعت, ہو بنگلور بھاگی نہیں ہے, اور ہم یو پی بہار سے آ کر ہانک کر بھاگنے والے نہیں, یہیں پیدا ہوئے, یہیں رہ رہے, دامن پکڑیے ہمارا. گزشتہ جمعہ یہاں تھی, اس کے بعد عثمان غنی تلک نگر کی مسجد کو گئی, اثر کے بعد ملاقات کے لیے آئے. ہم نے کہا کہ نکلے کس راستے میں, اللہ کے, رہتے کہاں ہو؟ مسجد میں. ارے تہجد نہیں پڑھ سکتے تو؟ اب بھانگ دیا. ہم نے پڑھی, 1:15 بجے پڑھ کر سو گئے 12. کس سے جھوٹ بولتے ہیں آپ؟ اور پھر ہم نے کہا اقامت تک تو سو رہے تھے, ہم کچھ ساتھی اٹھ کر اوپر چلے گئے. اس مسجد میں تہجد کے بعد ہم خود جو ہے تیسرے نمبر پر آنے والے, کوئی فرد نہیں تھا. بس اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے گھر میں جھوٹ کہہ دیا. اگر بزرگوں سے دامن تھامنا ہوتا, بزرگوں کی صحیح تربیت ہوتی ہے, جھوٹ کہتے. گئے عثمان غنی میں, وہاں کے اب نام لیں گے آپ, جا کر ان کو پکڑیں گے, اس کے گواہ بھی ہیں جو صاحب انہوں نے واقعہ بیان کیا, اس مسجد کے عظیم ذمہ دار ہیں, عزت والے, توقیر والے, تعظیم والے ہیں. ایک واقعہ ہے, پہلے واقعہ سنو
پھر انہوں نے اس واقعے کو کیسے فٹ کیا جماعت پر، ہر واقعے کو۔ حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی نے کہا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ، حاضر غائب تک میری بات کو پہنچائے۔ اب یہ کھڑا بھائیو بزرگو دوستو، نبی نے کہہ دیا جس اونٹ کا رخ جس طرف تھا، جس گھوڑے کا رخ جس طرف تھا، لوگ دعوت و تبلیغ کے لیے نکل گئے۔ وہ کون سی دعوت و تبلیغ تھی؟ حضرات صحابہ، حضرت تمیم انصاری مدراس کے اندر نماز کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے یا کفر کا خاتمہ کرنے آئے تھے؟ مندروں کی گھنٹیوں کی آواز کو ختم کر جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نبی کے حکم پر ہندوستان کے اندر آئے، کیا بات لے کر آئے تھے؟ امت دعوت کے پاس آئے تھے، امت اجابت کے پاس آئے تھے۔ دھوکہ دیتے ہیں، ہر ولی نے دعوت و تبلیغ کی، ہر صحابی نے کی، ضرور کی، لیکن امت دعوت کی، امت اجابت نہیں کی۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کا جو فریضہ انجام دیا، امت دعوت کے 1,00,000 افراد نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، یہ امت دعوت۔ اور امت اجابت 70 لاکھ مسلمانوں نے آپ پر بیعت توبہ کی۔ اب اس کی ہر کام کو چلے سے جوڑنا، ہر کام کو چلے سے جوڑنا۔ ارے رمضان کے اندر کیوں تو جاتے ہو جماعت میں؟ قرآن سنو، اعتکاف میں بیٹھو، عالم باہر چاہیں ان کی تفسیر سنو۔ نبی بدر کو نہیں گئے تھے؟ بدر کے جانے کو اور تمہارے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، بدر میں جو صحابی گیا، وہ صحابی نے جو استنجا کیا، اس استنجے میں جو جراثیم تھا، قیامت تک تمہارے تبلیغی اس پیشاب کے جراثیم کو نہیں لگ سکتے۔ ارے کیا بات کرتے ہو لوگوں، کیا بات کرتے ہو؟ صحابہ کی، بدری صحابہ کی، جن کا نام لے کر دعا کرے تو دعا قبول ہو جائے۔ ہر بات کو، ہر بات کو اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ، جنگ کو جائے اللہ کا راستہ، قرآن پڑھانے جائیں اللہ کا راستہ، ہر جو ہے کام کو چلنے سے دھوکہ کیوں دیتے ہو لوگوں، دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ اب سنو واقعہ کیا تھا۔ واقعہ تھا زندہ وقت لکھنؤ کی جماعت ہے، جس نے کہا وہ ہے، جو کہتے وقت گواہ تھے وہ ہیں، کہنے والا بھی ہے اور اللہ گواہ ہے۔ سمجھ گئے؟ اللہ کے لیے انصاف سے کام لو۔ ابھی ہے جماعت، وہ جماعت نہیں گئی، گزشتہ جمعہ یہاں تھی۔ اور عثمان غنی کا واقعہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بادشاہ تھا اور کچھ لوگ تھے طواف کر رہے تھے۔ طواف کرتے ہوئے بادشاہ کی چادر پر کسی غلام کا، کسی چھوٹے آدمی کا پیر لگ گیا، چادر میں آ گیا، ٹھوکر لگی، کیا ہوا؟ اب تھا بادشاہ، اب طواف کون کرتا؟ ہندو کرتا، مسلمان کرتا ہے۔ اس نے تھپڑ مارا اس آدمی کو، نہ دیکھتا نہیں تھپڑ۔ اس آدمی نے جس نے تھپڑ کھایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر شکایت کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بادشاہ کو بلایا، کہا کہ اسلام کے اندر جیسا تیسا بدلا ہے، ایک تھپڑ کو ایک تھپڑ، ایک ہاتھ کو ایک ہاتھ، ایک آنکھ کو ایک آنکھ، ایک مکے کو ایک مکہ، اب تمہیں اس غلام سے تھپڑ کھانا پڑے گا۔ اب وہ بادشاہ کہنے لگا کہ صاحب یہ تو میری بڑی بے عزتی ہے، تھپڑ کھا کر غلام سے جاؤں گا، تو کریں گے۔ اب وہ مرتد ہو گیا، اور مرتد پر اسلام کا قانون جاری نہیں ہوتا۔ مرتد جو ہو جاتا اسلام سے نکل گیا، اسلام کے قانون سے بھی وہ ہٹ گیا۔ دو ہی راستے تھے، اسلام پر باقی رہتا، غلام کا تھپڑ کھاتا، یا اسلام سے نکلتا، بچ کر اپنے گاؤں بھاگتا۔ مرتد ہو کر چلا گیا، اپنے گاؤں کے اندر، اپنے ملک کے اندر چلا گیا۔ اس وقت مولانا الیاس صاحب تھے، یہ چلا تھا، یہ 4 مہینے سے، اللہ کے لیے بتاؤ مجھے کہیں بخاری میں کوئی 4 مہینے بتا دے، چلا بتا دے، کلام پاک کی 6666 آیتوں میں کوئی اسے بتا دے، منہ مانگا انعام دوں گا۔ ہر بات کو قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کسی راستے کی طرف میں، یہ راستہ کون سا؟ 4 مہینے کا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہی تو وہ بدعتی کہتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ کھانا کھلاتے ہیں تو براکٹ میں کیا لکھتے ہیں؟ 11ویں کھلاتے ہیں۔ جیسا کھانا کھلانے کو 11ویں کہہ کر ٹھپا لگایا، تو یہ بھی فی سبیل اللہ کو چلا کہہ کر ٹھپا لگایا، جیسے ان کو وہ کہنے کی اجازت نہیں، ان کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ تھا، وہ چلے گئے مرتد ہو کر، اسلام کا ذائقہ چکھ چکے تھے، طواف کر چکے تھے، اور ایمان اسلام کے ذائقے سے واقف تھے، پچھتاوا تو ہونا تھا۔
کہا کہ اب اس حالت میں مروں گا میں جہنم میں جاؤں گا. بڑے بڑے صحابہ سے مشورہ لیا. کہا کہ نہیں, اب تو تجھے تھپڑ کھانا پڑے گا, اب تجھے کوئی چارہ کار نہیں. کہا کہ اب ایمان لاؤں تو بھی بے عزتی, اب رہوں اس حالت میں مر نہیں سکتا. تو بڑے ہوشیار تھے صحابہ کرام, تو کہا کہ ایک کام کرو, حضرت عمر فاروق کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام دے دو. تو انہوں نے پیغام دے دیا. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ کافر کا نکاح مسلمان سے نہیں ہو سکتا, تم کو اگر میری بیٹی سے نکاح کرنا ہے تو ایمان لانا پڑے گا. اب قبول کر لیا. ایک ان کو بہانہ چاہیے تھا ایمان اور اسلام کو قبول کرنے کا. صحابی نے مشورہ دیا تو انہوں نے ایمان اور اسلام قبول کر لیا. تو اب اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جاؤ ان کو بلا کر لے آؤ تاکہ ان کو تجدید کلمہ کرائے, ان کو ارتداد سے توبہ کرائے اور ایمان اور اسلام میں داخل کرے. صحابی جب ان کو بلانے لے کر گئے تو جانے سے پہلے اس بادشاہ کا کفر کی حالت میں انتقال ہو گیا. اب اس واقعے کو اٹھا کر لوگوں چلے میں نہیں جاؤ گے, 4 مہینے نہیں جاؤ گے, تو تم تک دعوت کی بات پہنچنے سے پہلے موت آ جائے تو ایسی موت تم مرو گے. واقعہ کوسا فٹ کہاں کر رہے ہیں دیکھیے. ایک صاحب کنک پورا کے اندر آئے تھے, بامبئی کی جماعت. جھوٹ بولوں تو خدا کی لعنت مجھ پر, خدا کتے سور کی موت سے بدتر دے مجھے. میں جھوٹ نہیں کہتا, میں کہتا ہوں کہ لوگوں درست کر لو, اپنے ایمان کو درست کر لو, بزرگوں کو تہمت لگانے سے بچو. امیر صاحب کہہ رہے تھے لوگوں تم جانتے ہو جنگ آزادی کے اندر علماء کو سور کے چمڑوں کے اندر ڈال کر آگ کے حوالے کیا جاتا تھا, شاملی کے میدان میں فلاں جگہ, اور دلی سے لے کر میرٹھ تک ان کو درختوں پر لٹکا دیا گیا, ان کو کالے پانی بھیجا گیا. کہا کہ لوگ جانتے ہو کیوں؟ کہا اللہ کا عذاب. کہا کیوں؟ اس لیے اللہ کا عذاب, یہ اللہ کے راستے میں نہیں نکلے تھے. اس قسم کی تہمتیں, اس قسم کے الزامات, اس قسم کا غلو کرنا. مدرسہ پڑھاتا ہے ایک استاد, میں نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہوں, فرض کرو 4 بچے میرے پاس مجھے آ کر تنگ کرتے, اللہ کے راستے میں نکلو. میں جو بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہوں کیا وہ دعوت و تبلیغ نہیں ہے؟ میں جو جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوں کیا وہ دعوت و تبلیغ نہیں ہے؟ میں جو لوگوں کو صحیح امامت کر رہا ہوں کیا وہ دعوت اب اگر میں بچوں کو پڑھاتے ہوئے 40 دن کے لیے نکل گیا تو کیا مطلب ہوا؟ جو تم کام کر رہے ہو وہ کام دعوت و تبلیغ کا نہیں, وہ تو پیٹ پالو کام ہے. اصل دین کا کام یہ ہے, اس میں لگو گے تو ایمان بنے گا, یقین بنے گا. اگر مدرسے کے کام کو ہم دعوت و تبلیغ سمجھتے تو کسی عالم کو نکلنے پر مجبور نہ کرتے. آپ کہیں گے نکل گیا تو اس کے باپ کا کیا بگڑ گیا؟ ضرور بگڑے گا. میرے پاس 15 بچے ہیں, حفظ کر رہے ہیں, نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں, لکھ کر رکھ لو. اب 40 دن میں جاؤں گا جماعت میں, 4 مہینے جاؤں گا. اب بچوں کی تعلیم یا تو اکارت ہوگی یا میں دوسرے مدرس ٹیچر کو رکھ کر جاؤں گا. یہ لکھ کر رکھ لو, میں چونکہ بچوں کا استاد ہوں, ان کی نفسانیات کو جانتا ہوں, ان کے مزاج کو جانتا ہوں, ان کی عقل کی کیپیسٹی کو جانتا ہوں. آنے والا استاد 40 دن 4 مہینے میں جان نہیں سکتا. حرم کے امام سدیش بھی آ جائیں یقیناً وہ افضل ہیں, لیکن مجھ جیسا وہ نہیں پڑھا پائیں گے. یہ بچوں کی تعلیم کا جو نقصان ہے کیا امت کا نقصان نہیں ہے؟ کیوں غلو کرتے ہو؟ کیوں تم جو ہے حد سے نکلتے ہو؟ کیوں تم یہ سمجھتے ہو کہ یہی کام صرف دین کا کام ہے؟ ہزاروں کام, ہزاروں میں سے یہ بھی ایک کام ہے. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ, آپ کے اوپر ایک شخص جو ہے بیعت کرنے کے لیے آیا, ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں بیعت تو کروں گا, آپ کے پیر و مرشد اور آپ کے جو بڑے حضرت ہیں ان کا وقت اللہ کے راستے میں لگا. مسکرانے لگے, ارے بندے ساری زندگی اللہ کے راستے پڑھنے میں پڑھانے میں. من طلب العلم فی سبیل اللہ, من طلب العلم فہو فی سبیل اللہ, جو علم دین کے لیے نکلے وہ اللہ کے راستے میں ہے. اس کے لیے مچھلیاں دعا کرتے ہیں, چونٹیاں دعا کرتے ہیں, فرشتے پر پھیلاتے ہیں, اس کا کوئی مقام نہیں, کوئی درجہ نہیں. یہ ہے اس میں دین بنتا ہے, اس میں ایمان بنتا ہے. وقت نہیں لگا, بیکار ہے, بیکار ہے, بیکار ہے. حضرت نے کہا, حدیث پڑھ کر سنائی. کہا کہ بات تو ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں. اس کے بعد حضرت نے کہا کہ تم اللہ کے راستے سے کون سا راستہ مراد لیتے ہو؟
اس نے کہا حضرت یہی 4 مہینے اور چلہ. حضرت نے کہا یہ کب سے شروع ہوا 4 مہینے اور چلہ؟ یہ ترتیب کب سے شروع ہوئی؟ کہنے لگا مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے. کہا کہ اس ترتیب پر آپ سے پہلے کسی صحابی نے عمل کیا، کسی تابعی نے عمل کیا، کسی محدث نے عمل کیا اور کسی امام نے عمل کیا؟ امام ابو حنیفہ 4 مہینے نکلے، امام بخاری 4 مہینے نکلے، حضرت ابو بکر صدیق چلہ نکلے. کہا کہ نہیں. فرمایا کیا وہ اللہ کے راستے میں نہیں تھے؟ کیا دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام نہیں دے رہے تھے؟ ارے اللہ کے بندے، یہ ترتیب ہے من جملہ دعوت و تبلیغ کے حصوں میں ایک حصہ ہے، من جملہ دعوت و تبلیغ کے شعبوں میں ایک شعبہ ہے. اسی شعبوں میں، اس شعبے میں سارے شعبوں کو سمیٹنا خیانت ہے. اور یہ سمجھنا کہ یہی دین کا کام ہے، یہ اللہ کی ناراضگی اور خدا کے قہر اور خدا کے عذاب کو مول لینے کے مترادف ہے.